بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عشرہ ذی الحجہ سال کے سب سے بہترین دن۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ صحیح البخاری۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظیم کوئی دن نہیں، اور ان 10 ایام میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ لہٰذا ان دنوں میں تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ مسند احمد۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن باقی سال کے سب ایام سے بہتر اور افضل ہیں، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی استثناء نہیں، حتیٰ کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی نہیں۔ لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں ان ایام سے بہتر اور افضل ہیں، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر شامل ہے، اور لیلۃ القدر 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ امہات المومنین میں سے ایک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو۔ وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم۔